انڈیا میں ڈومیسٹک ریئیکشن جنگ پہ تو ایک تھا، پاکستان میں ایک بڑی یونٹی آئی، اور اس یونٹی کی بینیفٹس اسپیسیفکلی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو فیل ہوئے، یا کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کو فیل ہوا. اچھا، اب جہاں انڈیا میں فیس سیونگ یا کانورسیشنز چل رہی ہیں آپریشن سندور کی پاز ہونے کی، وہاں پہ ہم کانورسیشن کر رہے ہیں ہماری جنگ جیتنے کی. ناؤ وہ یوفوریا اب تھوڑا سا جب ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، از دی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ یوزنگ دس وار a little too much in your opinion؟ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو بنایا گیا فیلڈ مارشل بیسڈ آن دا لاجک آف ڈیفینڈنگ اس اگینسٹ انڈیا، آج اخباروں میں کانورسیشن چل رہی ہے آف بیکمنگ دا فیلڈ مارشل بیکمنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، ریپلیسنگ زرداری صاحب. اب فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ بھی بن جائیں تو مثال کے طور پہ یہ جو سارا ایک نیا آپ نارمل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں کیا وہ جنگ کا پازیٹیو ری ایکشن کو یوز کر رہے ہیں فار دس؟ واز دس آلویز گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا پلان؟ اینڈ ڈز دس میک اس اسٹرانگر فار این اٹیک اگینسٹ انڈیا؟ بیکاز آئی گیس وہی ہے کہ ہم ویل اینڈ ٹرولی انڈر سرٹن اسٹیبلشمنٹس رول ہیں، یا پھر اٹس بیٹر فار اس ٹو ہیو اسٹیڈ دا وے وی ور پری دا کانفلکٹ؟ دیکھیں، جو پاکستان میں ایک امریت کی طرف بڑھنے والا سلسلہ ہے، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2018 سے جاری ہے، اور 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایون بائی آور اسٹینڈرڈز بہت ہی لو کوالٹی الیکشنز ہوئی تھیں. بالکل. اور اس کے بعد سے جوڈیشری کو بھی جو ہے ٹیم کر دیا گیا ہے، میڈیا کو بھی زیادہ تر ٹیم کر دیا گیا ہے، اور ایک ڈائریکشن جو ہے اف یو ول وہ کلیئر ہے کہ پاکستان میں کہنے کو تو ٹھیک ہے کہ ایک سارٹ آف سویلین گورنمنٹ بھی ہے، اور اس کی ایک پیچھے جو ہے ملٹری سپورٹ بھی ہے، جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل رہا ہے کنفیگریشن، بٹ جو ملٹری کا ایلیمنٹ ہے اور جو ریلیٹیو سٹینڈنگ ہے اپنی سویلین پارٹنر کے طرف، وہ ملٹری کے حق میں چیز ایوالو ہو رہی ہے. جو یہ آپریشن سندور تھا، آئی تھنک اس میں کیونکہ پاکستان کی ملٹری پرفارمنس اچھی تھی، تو جو ایک اس سے نیشنلزم کا اسپرٹ جو ہے اویکن ہوا دوبارہ سے، آبویسلی جو فوج ہے اس نے سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو جو ایک آلریڈی پروسیس واز آن گوئنگ، وہ شاید اب زیادہ تیزی سے کسی جو ہے انجام پہ پہنچے، جہاں پر پاکستان میں ایک مور اوپنلی جو ہے ملٹری لیڈ ڈسپنسیشن آ جائے. اب اس کو کیسے مینیج کریں گے، کیسے نہیں مینیج کرنا چاہیے، دیر آر ڈفرینٹ کویسچنز. آج کل لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک نئی امینڈمنٹ جو ہے اس کے تحت بیسکلی ایک نیا ایل ایف او آ جائے گا افیکٹولی، اور جیسے کہ پرانے ایل ایف اوز تھے تو اس ایل ایف او کے تحت جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ فارملی بھی پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریٹو پاور لے لے گی ایز اپوز ٹو انفارملی. اب آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کین اسٹاپ دیم اف دے وانٹ ٹو. آئی تھنک فنڈامنٹلی آئی تھنک بیسکلی جو پی ٹی آئی کا ایک چیلنج تھا اف یو ول ٹو دی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس چیلنج میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک سوشل بیس تھی کافی حد تک انوالو تھی، اس کو ریوائیو کرنا اور دوبارہ سے اس کو ریز کرنا آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا پی ٹی آئی. سو آئی وڈ سے ان دیٹ سینس جو یہ جو لیٹسٹ جو ملٹری کرائسس ہوا ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا ونر ہے بیسکلی ان دی پولیٹیکل اسپیس، دیٹ از ڈیفینیٹلی دی پاکستانی ملٹری. اور جتنے بھی سویلین ایکٹرز ہیں، جتنے بھی جو ہے اپوزیشن میں جو جماعت ہے پی ٹی آئی، سو آئی تھنک کہ دے ناؤ سی دیٹ کوئی ان کے لیے ایز سچ اب اسپیس نہیں رہا اس پروسیس کو روکنے کے لیے یا ریورس کرنے کے لیے.
مگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ کوئی بھی ایک کنڈیشن زیادہ دیر تک یہاں پر سٹیبل نہیں رہتی. تو جب ہم ایوب کا دور دیکھتے ہیں یا ضیاء کا دور دیکھتے ہیں یا مشرف کا دور دیکھتے ہیں، تو جب اس طرح کی رژیم آ رہی ہوتی ہے یا آن دی اپ ہوتی ہے تو لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، یو نو. بٹ ایز وی آل نو دے آل کلیپس سونر رادر دین لیٹر. سو یہ بھی ایک بیسک چیز ہے کہ یہ کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا ان چیزوں میں، بٹ سرٹنلی جو پینڈولم ہے اٹ ہیز سوانگ ویری ویری مچ in favor of, I would now say, overt military control of the political system. And do you think that makes us more stable in case of war, or that doesn't matter? دیکھیں پاکستان میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ ریلیٹو تو آ سکتی ہے، بٹ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی جو ہے ہمارے ہاں وہ آپ کو نہیں ملتی. اور وہ اس وجہ سے نہیں ملتی کیونکہ آپ کا ملک بہت بڑا ہے، بہت ڈائیورس ہے، اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جبھی بھی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ فارملی پاور میں آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ان کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو پاپولر ڈس افیکشن ہے ہر چیز کے اوپر وہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. So we've seen this happening with Ayub Khan. We would have probably seen this happen with Zia as well, but he was killed before that could happen. We saw this happen again with reference to General Musharraf. So یہ جو وکٹری جو ہوتی ہے کوئی پرماننٹ وکٹری نہیں ہوتی. تو بٹ سرٹنلی جو کرنٹ راؤنڈ ہے وہ اس طرف مجھے لگتا ہے کہ اس طرف بڑھ رہا ہے.